بات یہ ہے اصل کہ اگر ہم لوگ مکتب نہیں آئیں گے تو ہمارے دین کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے۔ مکتب آپ کو سکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ مکتب آپ کو سکھائے گا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ مکتب آپ کو سکھائے گا کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اگر اس کو آپ اپنے عمل میں لے آئیں تو آپ کو کتاب یاد رہے گی۔ کھانے کی دعا پڑھیں کھانے کے وقت، سونے کی دعا پڑھیں سونے کے وقت، ساری چیزیں اس کے وقت پہ پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں یاد رہیں گی اور کتاب بھی آپ کے یاد رہے گی۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ساری دعائیں وقت پہ پڑھیں۔ ایک آسان طریقہ ہے کتاب یاد رکھنے کا، کیا ہے وہ آسان طریقہ کتاب یاد رکھنے کا؟ یہ ہے کہ آپ سنتوں پر عمل کیجئے، دعاؤں پر عمل کیجئے، کتاب یاد رہے گی، سنتیں یاد رہیں گی اور ثواب بھی ملے گا۔ دو فائدے، نبی کی زندگی جیسی تھی ویسی آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے ہے کہ آپ کی کتاب یاد رہے گی۔ کیا رہے گی جی؟ کتاب یاد رہے گی۔ اسی لیے ہم سب کو یہ کرنا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات کس کی آگئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مکتب کی ٹائمنگ میں آتے ہیں پڑھنے۔ مکتب کے اندر آنے کے بعد کتاب کا ادب، کلاس کا ادب، قرآن کریم کا ادب، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ادب، ساری چیزوں کا ادب ہونا چاہیے نا۔ آپ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے، پارا آپ کے سامنے رکھا، آپ رول مچا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آگئی نہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ کتاب سامنے رکھیے باتیں کر رہے ہیں تو بتائیے آپ نے کتاب کھول کر باتیں کر رہے ہیں اگر، تو قرآن کریم کی بے ادبی ہے، کتاب کی بے ادبی ہے۔ اور ایک بات سنیے، بے ادب بے نصیب، بولو بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ کیا با ادب با نصیب؟ چلیے ماشاءاللہ۔